سوچئے آپ نے پوری زندگی محنت کی، ہر مہینے سیلری سے آپ نے اپنا گھر چلایا، اپنے بچوں کی تعلیم پوری کروائی اور اپنے والدین کی ذمہ داریاں نبھائیں، اور آہستہ آہستہ اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے آپ نے کچھ لائف سیونگز بھی اکٹھی کر لی۔ پھر ایک دن ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے، اب نہ ہر مہینے کی سیلری ملے گی، نہ کوئی گارنٹیڈ انکم ہے۔ اب سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری زندگی جو پیسہ آپ نے جمع کیا اس کو اس کو اس طرح کی کس جگہ پہ لگایا جائے جس سے آپ کو ایک گارنٹیڈ انکم بھی آتی رہے اور آپ کا اصل پیسہ بھی محفوظ رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ پاکستان کے مڈل کلاس سیلریڈ لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی سیونگز کو کس طرح حلال اور سمجھداری سے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ ریٹائرمنٹ پلاننگ کا مطلب صرف پیسے جمع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس پیسے کو اس طرح مینیج کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آپ کے کام کرتا رہے۔ آج جس اماؤنٹ سے آپ گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، ضروری نہیں 5 یا 10 سال میں بھی وہ اماؤنٹ کافی ہو آپ کے گھر کے خرچ کو چلانے کے لیے۔ ایکسپینسز ہر سال کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی سیونگز بینک میں رکھ بھی دیں تو پیسہ محفوظ تو رہے گا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی ویلیو کم ہوتی جائے گی۔ اس لیے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے صرف پیسے کو بچا کر یا چھپا کر رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو صحیح طرح ایک سمجھدار طریقے سے انویسٹ بھی کرنا ہے۔ لیکن یہیں پر بہت سے لوگ سب سے بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی پوری ریٹائرمنٹ کی اماؤنٹ کسی دوست یا رشتہ دار کے بزنس میں لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ فیک انویسٹمنٹ کمپنیز کے جھوٹے وعدوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی ساری رقم 20 یا 30 پروفٹ ماہانہ پہ ان کو دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بغیر ریسرچ کے پلاٹ یا کوئی پراپرٹی لے لیتے ہیں اور پھر سالوں تک اس سے کوئی انکم نہیں حاصل کر پاتے، اور کچھ لوگ صرف اس لیے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کیونکہ کسی نے ان کو مشورہ دیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے پہلی پرائیورٹی زیادہ منافع کمانا نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی کی کمائی کو محفوظ رکھنا ہونی چاہیے۔ اسی لیے فائنینشیل پلاننگ کا ایک سمپل سا لیکن بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ کبھی اپنی ساری سیونگز ایک جگہ پر انویسٹ نہ کریں۔ اسے ڈائیورسیفیکیشن کہتے ہیں۔ جب آپ اپنا پیسہ مختلف انویسٹمنٹس میں تقسیم کرتے ہیں تو رسک کافی کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی ایک انویسٹمنٹ آپ کو ایکسپیکٹڈ ریزلٹ نہ دے تو آپ کی دوسری انویسٹمنٹ آپ کو ایک انکم دیتی رہتی ہے، اور اسی اسٹریٹجی کو دنیا کے سکسیسفل انویسٹر بھی استعمال کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری کام سب سے پہلے کریں۔ اپنے 6 سے 12 مہینے کے گھر کے خرچ کا پیسہ ایمرجنسی فنڈ کے طور پر سنبھال کر رکھ دیں۔ یہ پیسہ انویسٹمنٹس کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے یا کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس آ جائے آپ کے گھر میں، یا کسی گھر والے کو آپ کے ایمرجنسی کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، تو آپ کو اپنی انویسٹمنٹس کو لاس میں نہیں بیچنا پڑتا۔ اب بات کرتے ہیں ان حلال انویسٹمنٹ آپشن کی جو پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے بعد سوچی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلا آپشن اسلامک میوچل فنڈز ہے۔ ان فنڈز میں پروفیشنل آپ کے پیسے کو شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے مینیج کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے مناسب ہے جو خود روز مارکیٹ کو فالو نہیں کر سکتے۔ دوسرا آپشن گورنمنٹ سکوک ہے، جو اسلامک سٹرکچر پر مبنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اگر کسی انویسٹر کی پرائورٹی اسٹیبلٹی اور ایک پریڈکٹیبل انکم ہو تو یہ اس کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا زیادہ کیپٹل ہے تو رینٹل پراپرٹی بھی ایک بہترین انکم بن سکتی ہے۔ اس سے ہر مہینے رینٹ کی شکل میں ایک منتھلی انکم بھی مل سکتی ہے، اور لمبے عرصے میں پراپرٹی کی ویلیو بڑھنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ لیکن پراپرٹی خریدتے وقت لوکیشن اور مینٹیننس کاسٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سٹاک ایکسچینج میں کچھ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز بھی موجود ہیں جو ڈیویڈنڈ کے ساتھ ساتھ کیپٹل گروتھ کا موقع بھی دیتی ہیں، لیکن سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اپنی ساری سیونگز اسی انویسٹمنٹ میں لگانا سمجھداری کی بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ پراپرٹی ڈائریکٹلی خرید نہیں سکتے تو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ بھی ایک اچھا آپشن ہے، جہاں کمپیریٹیولی ایک کم اماؤنٹ سے بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک ریٹائر ہونے والے شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو وہ اپنی پلاننگ کچھ اس طرح سے کر سکتا ہے۔ تقریباً 20 لاکھ روپے ایمرجنسی فنڈ کے لیے الگ کر دے، 25 لاکھ اسلامک انکم فنڈز میں انویسٹ کرے، 20 لاکھ گورنمنٹ سکوک میں، 20 لاکھ رینٹل پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں کرے، اور باقی 15 لاکھ شریعہ کمپلائنٹ ڈیویڈنڈ سٹاکس میں۔ یہ صرف ایک ایجوکیشنل اگزامپل ہے۔ ہر شخص کی ایج، فیملی ریسپانسبلٹیز، منتھلی ایکسپینسز اور رسک ٹالرنس الگ ہوتی ہے، تو اس کا ریٹائرمنٹ پلان بھی الگ ہی بنے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی پلاننگ آپ کو اور آپ کی فیملی کو فیوچر میں بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیے کہ ریٹائرمنٹ زندگی کا اینڈ نہیں بلکہ ایک نیا چیپٹر ہے۔ اگر آپ اپنی سیونگز کو ڈائیورسیفائی کریں، صرف حلال اور ریگولیٹڈ انویسٹمنٹس کا انتخاب کریں، ایمرجنسی فنڈ ضرور رکھیں، اور لالچ میں آ کے ان ریئلسٹک ریٹرنز کے پیچھے نہ بھاگیں،
تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک پرسکون، باعزت اور فائنینشلی سٹیبل زندگی گزارنا ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔